اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب آیت اللہ علامہ سید محمد صادق حسینی طہرانی کی نہایتی گراں قدر کتاب ہے، جس میں سالکان سلوک الی اللہ کے لیے رہنما نقاط بیان کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ گفتگو میں مرحوم کربلائی کاظم ساروکی کا واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ کیسے وہ قرآن مجید کے حافظ ہوئے اور کیسے ان پر اللہ کی یہ ایک عنایت ہوئی کہ وہ شخص جو بالکل ان پڑھ تھا، جو بالکل لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، جسے عام زندگی میں سورہ الحمد یاد نہیں ہوتی تھی، اس قدر کند ذہن انسان تھا، اللہ کی عنایت سے حافظ کل قرآن ہوا، اور صرف حافظ قرآن نہیں ہوا بلکہ قرآن پر انہیں عبور ہو گیا، اور وہ قرآن مجید کی صورتوں کو برعکس تلاوت کرنے میں بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی تعمل کے قرآن مجید کی برعکس تلاوت کرنے پر بھی انہیں عبور تھا۔ وہ قرآن مجید کی آیات کو اگر آپس میں مکس کر دیا جائے تو وہ تشخیص دے سکتے تھے کہ یہ ایک آیت نہیں ہے بلکہ متعدد آیات ہیں اور کون کون سے مقامات سے اٹھائی گئی ہیں۔ اگر عربی عبارات کو قرآن مجید کی آیات کے ساتھ مکس اپ کر دیا جائے تو وہ تشخیص دے سکتے تھے کہ کون سا کلام کلام الہی ہے اور کون سے حروف کلام الہی کا حصہ نہیں ہے۔ ایک ایسی خداوند متعال نے ان پر عنایت کی تھی کہ انہیں جو قرآن بھی ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے، جس جگہ سے بھی وہ سوال کریں، فوراً اس قرآن کے متعلقہ صفحے سے اس آیت کو سامنے لا کر پیش کر دیتے تھے۔ لہٰذا جب ان کی شہرت ہو گئی تو ہر کوئی انہیں اپنے پاس دعوت دیتا تھا، اپنے پاس بلاتا تھا، اور وہ بغیر کسی حجاب کے، بغیر کسی احتیاط کے ہر دعوت کو قبول کر لیتے تھے، ہر شخص کے پاس چلے جاتے تھے، اور رفتہ رفتہ ان کی یہ صلاحیت جو خدا دادی صلاحیت تھی، یہ ایسے افراد کے ساتھ کہ جو غیر متدین ہیں، حتیٰ بسا اوقات متدین افراد بھی انسان کا ان سے رابطہ اس کے سلوک الی اللہ کے سفر میں، اس کی معنویت میں، اس کے ملکوت میں رکاوٹ ایجاد کرتا ہے۔ لہٰذا رفتہ رفتہ مرحوم کاظم ساروکی کی یہ جو توانائی تھی، یہ جو صلاحیت تھی، یہ کمزور ہو گئی، بالکل ختم نہیں ہوئی، ماند پڑ گئی۔ لہٰذا ہم نے بیان کیا کہ آج کی گفتگو میں ہم اس اہم موضوع پر بیان کریں گے، گفتگو کریں گے کہ دوسروں کے ساتھ میل جول کرنے کے کیا نقصانات ہیں۔ یہ مسئلہ سلوک الی اللہ میں سالکین الی اللہ کے لیے نہایتی اہمیت کا حامل ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیسے رابطہ اختیار کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے میل جول رکھنا ہے، بالخصوص وہ افراد جو سیر و سلوک کی راہ کے مسافر نہیں ہیں، جن کا اس زندگی میں ہدف اور مقصد الہی نہیں ہے، خدا نہیں ہے، وہ توحید کے راستے پر مسافر نہیں ہیں یا توحید کے مقامات پر فائز نہیں ہیں، بلکہ برعکس ایک اپوزٹ راستے کے مسافر ہیں۔ وہ اللہ کی طرف سفر نہیں کر رہے بلکہ اللہ کے برعکس راستے پر سفر کر رہے ہیں۔ تو اب ایسے افراد جو سلوک الی اللہ کے سفر پر گامزن ہیں، جو اللہ کی طرف سفر کر رہے ہیں، وہ اگر ایسے افراد سے رابطے میں رہیں کہ جو اللہ کے اپوزٹ سفر کر رہے ہیں تو یقیناً ان کے لیے ایسے افراد کے ساتھ رابطہ رکھنا ہر چیز سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ یعنی سلوک الی اللہ میں جو چیزیں بھی آپ بیان کریں کہ یہ امور سالک الی اللہ کے لیے نقصان دہ ہیں، تو ان میں سب سے زیادہ قوی ترین چیز جو سالک الی اللہ کے لیے نقصان دہ ہے، وہ ایسے افراد سے رابطہ برقرار کرنا ہے کہ جن کا مقصد خدا نہیں ہے، جو راہ توحید کے مسافر نہیں ہیں، جو مقامات توحیدیہ پر فائز نہیں ہیں۔ ایسے افراد سے رابطہ
ان افراد کے لیے جو اللہ کی طرف سفر کر رہے ہیں ان کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب یہاں بس اوقات ممکن ہے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ایجاد ہو کہ یہ گفتگو صرف غیر متدین افراد کے لیے ہے، یعنی وہ افراد جو نماز روزہ کی پابندی نہیں کرتے ہیں، خمس و زکوٰۃ کی پابندی نہیں کرتے ہیں، طہارت و نجاست کی پابندی نہیں کرتے ہیں، یہ کلام اور گفتگو صرف ایسے افراد کے لیے نہیں۔ عزیزان محترم، سلوک اللہ میں دوسروں کے ساتھ رابطہ برقرار کرنا نہایت ہی نقصان دہ ہے، حتیٰ وہ دوسرے افراد جن سے رابطہ قائم کیا جا رہا ہے وہ اگر غیر متدین ہوں تب بھی ان سے رابطہ برقرار کرنا نقصان دہ ہے، اور اگر وہ علی الظاہر متشرع ہیں، علی الظاہر صراط مستقیم پر گامزن ہیں، نماز و روزے کی پابندی کرتے ہیں، خمس و زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں، احکام دینیہ شرعیہ کی پابندی کرتے ہیں، لیکن اس پابندی میں ان کا مقصد خدا نہیں ہے، اس پابندی میں ان کا ہدف توحید کو حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی گردن سے ایک بوجھ کو اتار رہے ہیں، جو تکلیف ہے، جو شریعت نے ان کے ذمے ایک واجب لگا رکھا ہے، وہ اس واجب کو اپنی گردن سے اتار رہے ہیں۔ ان کا ان واجبات کی ادائیگی سے صرف مقصد اپنی جو شرعی ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنا ہے، وگرنہ اور اس سے بلند عالی اقدار اور عالی اہداف جو ہیں وہ ان عبادات سے ان کا مقصد نہیں ہے۔ اب ایسے افراد جو اللہ کی طرف سفر کر رہے ہیں ان کے اوپر جتنی بھی اللہ کی عنایت ہو، جیسے کاظم ساروکی ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کی عنایت ہے، انہیں قرآن مجید کی تعلیم دی گئی ہے، ابھی حقیقت قرآن انہیں نہیں دیا گیا، انہیں ظاہر قرآن کی تعلیم دی گئی ہے، انہیں قرآن مجید کا حافظ قرار دیا گیا ہے، کلمات قرآن سے ان کی آشنائی کروائی گئی ہے، ان کو متعارف کرایا گیا ہے، بعض حروف کے اسرار بھی انہیں تعلیم دے دیے گئے ہیں، لیکن ابھی حقیقت قرآن سے وہ واقف نہیں ہیں۔ اب اگر ایسا شخص کہ جس پر اللہ کی یہ عنایت ہے، اگر یہ عام شخص کے ساتھ رابطے میں رہے کہ جو ابھی مقام طہارت کے اوپر فائز نہیں ہے، تو اس کا ایسے افراد کے ساتھ میل جول اس کی نورانیت کو آہستہ آہستہ ضائع کر دے گا، آہستہ آہستہ ایسے شخص پر جس پر اللہ کی عنایت ہے وہ ماند پڑتی جائے گی۔ پس جو شخص مقام طہارت پر فائز نہیں ہے، اگرچہ جو ہے وہ اس دنیا میں عالی ترین مراتب پر فائز ہو، یعنی آپ کہیں مرجع تقلید ہو، مجتہد اعلم ہو، لیکن وہ ابھی مقام طہارت پر فائز نہیں ہے، تو اللہ کیا وہ بندہ کہ جس پر اللہ کی عنایت ہے وہ اگر ایسے متشرع افراد کے ساتھ رابطے میں رہے، ایسے افراد کے ساتھ مانوس ہو، تو آہستہ آہستہ اس کی روح آلودہ ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر انسان مرجع تقلید ہو جائے، مجتہد اعظم بن جائے، تو شاید وہ اللہ کا بہت ہی مقرب بندہ ہو جاتا ہے۔ نہیں عزیزان محترم، جس شخص نے محنت کی ہے، اجتہاد کیا ہے، فقہ اہل بیت کو سیکھا ہے، قال الصادق و قال الباقر کو سیکھا ہے، اور ایک علمی مقام میں بلند ترین مقام پر فائز ہو چکا ہے، اعلم ہو چکا ہے تمام علماء میں، تو اس کا یہ لازمہ نہیں ہے کہ اس کو ملکہ قدسیہ بھی حاصل ہو چکا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ اجتہاد کی جہاں شرائط بیان کی جاتی ہیں کہ کس شخص کی تقلید کرنا چاہیے، وہاں نہایت ہی معدود اور انگشت شمار فقہا ایسے ہیں کہ جو مجتہد کے لیے ملکہ قدسیہ کو بھی شرط قرار دیتے ہیں کہ ایسے شخص کی تقلید ہونی چاہیے جو اعلم کے ساتھ ساتھ طہارت نفسانیہ کے مقام پر بھی فائز ہو، جو ملکہ قدسیہ رکھتا ہو، جو قوہ قدسیہ رکھتا ہو۔ اکثریت کہتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ تقابل ہو اور مقابلہ ہو دو ایسے فقہا کے درمیان کے دونوں علمی اعتبار سے آپس میں مساوی ہیں، لیکن ایک جو ہے وہ ملکہ قدسیہ کا حامل ہے، دوسرا ملکہ قدسیہ کا حامل نہیں ہے، تو چونکہ دونوں مساوی ہیں لہٰذا ملکہ قدسیہ والے کو فوقیت دی جائے اور اس کی تقلید کی جائے۔ لیکن برعکس اگر دو عالم فقیہ
ان میں ایک علمی میدان میں آگے ہے، دوسرا ملکہ قدسیہ رکھتا ہے۔ تو یہاں فقہا کہتے ہیں کہ وہ جو اعلم ہے علمی میدان میں اس کی تقلید کی جائے، ملکہ قدسیہ والے کو نظر انداز کیا جائے۔ یہ فقہا کے فتاویٰ ہیں۔ بہت کم ایسے فقہا ہیں کہ جو کہتے ہوں گے کہ ملکہ قدسیہ رکھنے والے شخص کو، طہارت نفسانیہ رکھنے والے شخص کو، جو اعلم شخص ہے اس پر ترجیح دی جائے۔ بہت کم ایسے افراد ہیں۔ لہٰذا یہ بات واضحات میں سے ہے کہ ایک شخص جو فقہ و اصول میں محنت کرتا ہے، مرجع تقلید بنتا ہے، یہ لازمہ نہیں ہے کہ وہ قداست ملکوتی بھی رکھتا ہوگا، معنوی طور پر بھی مقدس ہوگا، اعتقادات میں بھی وہ اعلیٰ درجے کا جو ہے وہ اعلیٰ کوالٹی کے اعتقادات کا حامل ہوگا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بس اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ مراجع تقلید سے بھی ایسے کلمات صادر ہوتے ہیں کہ جو واضحات جو ہے وہ اعتقادات امامیہ کے خلاف ہیں، ہوتے ہیں ایسے کلمات، بس اوقات جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ بس اوقات جو ہے وہ ایسے ان کے نظریات جو ان کی پرائیویٹ محفلوں میں بس اوقات وہ بیان کر دیتے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرد علمی میدان میں تو بہت آگے ہے، لیکن اس شخص کی تقلید نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ تمام افراد ایسے نہیں ہیں۔ آپ کسی مرجع تقلید پر سوء ظن نہیں کر سکتے، لیکن جب دو فقیہ آپ کے سامنے ہیں جو علمی اعتبار سے آپس میں مساوی ہیں، تو وہ شخص کہ جو تقوی کے میدان میں زیادہ ہے، آپ کا وظیفہ یہ ہے کہ اس متقی پرہیزگار فقیہ کی تقلید کریں۔ بس جو افراد قداست معنویہ نہیں رکھتے ہیں، متشرع ہیں، پاکیزہ نہیں ہیں، ایسے افراد کے ساتھ بھی رابطہ برقرار کرنے سے وہ افراد کہ جن پر اللہ کی عنایت ہے، یا وہ افراد جو اللہ کی راہ پر گامزن ہیں اور چاہتے ہیں توحید کے اعلیٰ ترین مقامات تک پہنچیں، ان افراد کا ان افراد سے رابطہ اور میل جول ان کی اس روح کو آلودہ کر دے گا۔ جس قدر ان کا میل جول زیادہ ہوگا، اسی تناسب سے ان کی روح آلودہ ہوگی۔ دلیل کیا ہے؟ یہاں دلیل کے طور پر آیت اللہ تہرانی سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 کو بیان کرتے ہیں کہ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے اہل ایمان، یعنی اے ایمان والو، مشرکین تو بلا شبہ ناپاک ہیں، نجس ہیں۔ اب اس آیت سے آپ نے کیسے استنباط کرنا ہے؟ فرماتے ہیں کہ شرک کی دو طرح کی اقسام ہیں۔ ایک شرک وہ ہے جسے شرک جلی کہا جاتا ہے، اور ایک شرک وہ ہے جسے شرک خفی کہا جاتا ہے۔ یہاں ہمارا مورد بحث اور مورد گفتگو شرک جلی نہیں ہے، وہ شخص جو آشکار اللہ کے مقابل دوسرے خداؤں کو پوجتا ہے اور انہیں اللہ کا شریک قرار دیتا ہے، یقینی بات ہے وہ ہمارا مورد گفتگو نہیں ہے۔ مورد گفتگو شرک خفی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں شرک جاری ہے، اور ایسے جاری ہے جیسے کالے پتھر پر ایک چیونٹی سفر کرتی ہے اور حرکت کرتی ہے، اس سے بھی زیادہ مخفی ہے شرک میری امت میں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ شرک موجود نہیں ہے، نہیں، شرک موجود ہے لیکن نہایت ہی مخفی ہے۔ اب یہاں مرحوم فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الوافی جلد نمبر 8 ہے، اور صفحہ نمبر 1084 سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو نیچے حاشیے میں بیان کیا گیا ہے۔ در واقع یہ جو بیان کیا رسول خدا کی حدیث شرک سے متعلق، یہ در واقع دو انداز میں بیان ہوئی ہے۔ مثلا ایک عبارت یہ ہے کہ الشرک اخفی فی ہذہ الامہ من دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی لیلۃ الظماء، یعنی اس امت میں شرک جو ہے وہ ایک چیونٹی کے تاریک رات میں ایک سیاہ پتھر پر چلنے سے بھی زیادہ نامحسوس اور زیادہ پوشیدہ ہے۔ اور دوسری روایت جو دوسرے الفاظ میں تھوڑا اختلاف الفاظ کے ساتھ، جسے مرحوم قومی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قومی کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمایا ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے، ان الشرک اخفی من دبیب النمل علی صفات السوداء فی لیلۃ الظماء،
کہ ایک چیونٹی کا تاریک رات میں سیاہ پتھر پر سفر کرنا شرک اس سے بھی زیادہ امت کے اندر جو ہے وہ مخفی ہے اور پوشیدہ ہے۔ پس معلوم ہوا کہ یہاں ان دو روایات میں جس شرک کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ شرک جلی نہیں ہے، وہ شرک خفی ہے۔ تو شرک ایک نجاست ہے، جیسے قرآن مجید کی آیت میں بیان ہوا، چاہے یہ شرک جلی ہے تو بھی نجاست ہے، اور اگر یہ شرک خفی ہے تب بھی نجاست کا مصداق ہے۔ پس جس مقدار میں بھی یہ شرک افراد کے اندر موجود ہے، ان کا وجود باطنی آلودگی میں مبتلا ہے، باطنی طور پر آلودہ ہے۔ اور اگر میں ایسے افراد کے ساتھ جن کے اندر شرک موجود ہے، میں ان کے ساتھ میل جول رکھوں گا تو ان کے ساتھ میل جول کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میرے وجود سے جو توحید کا نصیب ہے وہ کم ہوتا جائے گا، حصہ کم ہوتا جائے گا، میرے وجود سے وہ ملکوت جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا۔ میں افراد کے وجود میں پوشیدہ شرک کو نہیں پہچان سکتا ہوں۔ کیوں؟ چونکہ تاریک رات میں کالے پتھر کے اوپر ایک چیونٹی حرکت کر رہی ہے، اسے پہچاننا کسی کے توان میں نہیں ہوتا۔ بہت ہی جو ہے وہ اعلیٰ کوالٹی کے آپ لینز لگا کر اس کو مشاہدہ کریں، تبھی جا کر شاید آپ کو وہ ایک خاص قسم کی نورانیت اور روشنائی میں خاص قسم کے لینز کے ساتھ آپ کو وہ دکھائی دے گی، وگرنہ آپ اس چیونٹی کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو مجھے کیا معلوم کہ افراد کے وجود میں اور باطن میں کیا چیزیں موجود ہیں، کیا چیزیں جو ہے وہ اللہ سے کس کس انداز میں وہ شرک کر رہے ہیں، یہ چیزیں تو مجھے معلوم نہیں ہیں۔ اب میرا ان سے رابطہ برقرار کرنا، جس قدر یہ رابطہ زیادہ ہوتا جائے گا اس کی تاثیر میرے وجود میں نازل ہوتی جائے گی، اور میں آہستہ آہستہ میرے وجود میں جو اللہ سے محبت کی ایک لو جل رہی تھی وہ آہستہ آہستہ ماند پڑتی جائے گی۔ میرے وجود میں جو توحید کی ایک نورانیت تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائے گی۔ لہٰذا وہ افراد جو مقام طہارت پر فائز نہیں ہیں، یعنی جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ آلودگی میں بسر کی ہے، یا اگر ان کی وہ آلودگی نہایت ہی مخفی ہے، یعنی الظاہر متشرع ہیں، ایسے افراد کے ساتھ رابطہ برقرار کرنا میری نورانیت میں جو ہے وہ کمی کا باعث بنے گا۔ لہٰذا سالک اللہ کو اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا حصہ غربت میں بسر کرنا ہے، یعنی صرف اور صرف اپنی شرعی ضرورت اور مقدار کے مطابق اسے یہ اجازت ہے کہ وہ دوسروں سے رابطہ قائم کرے۔ جیسے ہمارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ نے اپنی زندگی میں لوگوں سے رابطہ قائم کیا، یعنی لوگوں سے رابطے میں تھے لیکن لوگوں کی طرح نہیں تھے، لوگوں سے جو ہے وہ خود کی طہارت کو محفوظ رکھتے تھے۔ لہٰذا وہ افراد جو ابھی طہارت کے مقام پر فائز نہیں ہیں، ان سے رابطہ برقرار کرنا انسان کو اپنے ہدف اور مقصد سے دور کر دے گا، یا انسان کو متوقف کر دے گا، اور انسان کو علم بھی نہیں ہوگا کہ میں اپنے ہدف سے دور ہو چکا ہوں یا اپنے مقصد پر متوقف ہو چکا ہوں۔ اب ایسا انسان جس قدر تکالیف اٹھائے، جس قدر زحمت اٹھائے، خود کو اس نجاست سے جب تک وہ پاکیزہ نہیں کرے گا، اپنے آپ سے اس نجاست کو ختم نہیں کرے گا جو دوسروں کی وجہ سے انسان پر لگی ہے، انسان کبھی بھی اس سفر میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اعمالی صفحہ نمبر 198 پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت کو نقل کر رہے ہیں جو ہمارے اسی مضمون پر دلالت کرتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی اوحی الی نبی من انبیاء بنی اسرائیل، خداوند متعال نے انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک نبی پر وحی نازل فرمائی۔ کیا کہا؟ ارشاد فرمایا ان احببت ان تلقائی غدا فی خطیرۃ القدس، کہ اگر تم جو ہے وہ خطیرہ قدس میں کل مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو قیامت کے دن، کہ جو نہایت ہی ایک پریشانی کا اور ہولناکیوں کا منظر ہوگا، اس دن اگر تم مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو فکن فی دنیا وحیدا غریبا محموما محزونا مستوحشا من الناس، کہ اگر تم عالم محشر میں، عالم قیامت میں
جب خطیرہ قدس میں تم اگر مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو تمہارا وظیفہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اکیلے رہو، غریب رہو، غمگین رہو، محزون رہو اور لوگوں سے خوف زدہ حالت میں زندگی بسر کرو۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ یہ عین اسی طرح سے ہے بے منزلت طیر، جیسے ایک پرندہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ الذی یطیر فی ارض القفار، وہ پرندہ جو ایک خشک زمین پر پرواز کرتا ہے، وَيَأْكُلُ مِنْ رُؤُوسِ الْأَشْجَارِ، اور وہ درختوں کی ٹہنیوں پر اونچا جا کر جو ہے وہ ان ٹہنیوں سے جو ہے وہ کھاتا ہے، وَيَشْرِبُ مِنْ مَاءِ الْعُيُونِ، اور چشموں کے پانی سے وہ سیراب ہوتا ہے، فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ، اور جب رات کا وقت آتا ہے، أَعْوَى وَحْدَهُ، وہ تنہا اپنے گھونسلے کی طرف واپس پلٹتا ہے، وَلَمْ يَعْوِ مَعَ الطُّيُورِ، اور باقی پرندوں کے ساتھ ان کے گھونسلوں میں نہیں چلا جاتا، اسْتَأْنَسَ بِرَبِّهِ، یہ اپنے پروردگار سے مانوس ہے، وَاسْتَوْحَشَ مِنَ الطُّيُورِ، اور باقی پرندوں سے وحشت کھاتا ہے۔ تو ایک انسان کو اس پرندے کی زندگی کو اپنا نصب العین قرار دینا ہے اور اسی طرح سے زندگی بسر کرنا ہے جیسے یہ پرندہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ بس اللہ نے انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک نبی کو کیا وظیفہ دیا ہے، کیا دستور دیا ہے؟ ارشاد فرمایا ہے فَكُنْ فِي الدُّنْيَا وَحِيدًا، پس دنیا میں اکیلے رہو، غریباً یعنی غربت میں، عالم غربت میں زندگی بسر کرو، محموماً یعنی تم غمگین حالت میں، یعنی اللہ کے حزن میں تم مبتلا رہو، اللہ کے فراق میں تم جو ہے وہ غم زدہ رہو، مستوحشاً من الناس، اور لوگوں سے حالت وحشت میں ہو کہ تمہارے وجود میں اللہ کی محبت کی یہ جو لو جل رہی ہے یہ کہیں دوسروں کے پھونک مارنے سے بجھ نہ جائے، دوسروں سے رابطہ برقرار کرنے سے یہ کہیں کمزور نہ پڑ جائے، کہیں ماند نہ پڑ جائے۔ لہٰذا سالک اللہ کے لیے ضروری کیا ہے؟ یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ رہبانیت کی زندگی بسر کرے، پہاڑوں میں غاروں میں جا کر زندگی بسر کرے، اپنے لیے پہاڑوں میں ایک غار بنائے اور وہاں جا کر زندگی بسر کرے۔ ہرگز ایسا نہیں وظیفہ دیا جا رہا سالک اللہ کو، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرو لیکن لوگوں جیسے زندگی بسر نہ کرو۔ تمہاری زندگی کا معیار اللہ سے محبت ہونا چاہیے، تمہاری دوستی کا معیار اللہ سے محبت ہونا چاہیے، تمہاری گفتگو کا معیار اللہ سے محبت ہونا چاہیے، تمہارے رابطے کا معیار اللہ سے محبت ہونا چاہیے، تمہارے درس و بحث کا معیار اللہ سے محبت ہونا چاہیے، تمہارے طعام کا، قیام کا، پوشاک کا معیار اللہ سے محبت ہونا چاہیے۔ پس تم لوگوں سے رابطے میں ہو لیکن لوگوں سے رابطہ اس انداز میں برقرار کرو گے کہ جس انداز میں یہ رابطہ برقرار کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ پہلے معیار کیا قرار دینا ہے؟ اللہ سے محبت کو معیار قرار دینا ہے، اور دوسرا معیار کس چیز کو قرار دینا ہے؟ ضرورت کو۔ اس ضرورت سے زائد انسان کسی سے رابطہ برقرار کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ اگر انسان بازار میں روٹی خریدنے کے لیے جاتا ہے، اگر انسان گوشت خریدنے کے لیے جاتا ہے تو انسان کا وظیفہ یہ ہے کہ دکان میں جائے، گوشت خریدے، روٹی خریدے اور واپس اپنے گھر میں آئے۔ یا گوشت خرید رہا ہے تو اس سے متعلق وہ اس دکاندار سے ممکن ہے سوال کرے کہ اس نے ذبح شرعی کے مطابق ذبیحہ انجام دیا ہے یا نہیں دیا ہے، یا پاکیزگی کا خیال رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے۔ ایک معمول کی جو ایک کارروائی ہوتی ہے یہ اس مقدار میں اس نانبائی والے سے اور اس گوشت والے قصائی سے یہ گفتگو کر سکتا ہے، لیکن ضرورت سے زائد گفتگو کرنا اس انسان کے لیے جو اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے، جس کے وجود میں اللہ کی محبت کی لو جل رہی ہے، اس کا ضرورت سے زائد گفتگو کرنا اس کے اوپر نیگیٹو آثار کو مرتب کرے گا۔ لہٰذا دعا کی جاتی ہے کہ خداوند متعال ہمارے دل کو نورانی کرے، دعا کی جاتی ہے کہ خداوند متعال ہمارے دل کو اخلاص کے ساتھ عجین کرے، عین اسی طرح سے جیسے خداوند متعال نے رسول خدا امیر المؤمنین اولیاء الہی اور امیر المؤمنین اور رسول خدا کے خاص شیعوں کے اوپر خداوند متعال نے عنایت کی، جیسے یہی کاظم
ساروکی کا واقعہ ہے کہ قرآن کی حقیقت کی اسے تعلیم نہیں دی ہے، لیکن قرآن کے ظاہر کی تعلیم دی ہے، قرآن کا حافظ بنایا ہے۔ یہ ظاہری قرآن کی تعلیم بھی ایک نورانیت کا مصداق ہے۔ لہٰذا حقیقت قرآن اگر ابھی ہمارے اوپر منکشف نہیں ہوئی ہے اور ہمیں عطا نہیں ہوئی ہے، تو یہی ظاہر قرآن جو ہمیں عطا ہوا ہے، یہ کلمات قرآن جو ہمیں عطا ہوئے ہیں، یہ جو حافظ قرآن ہمیں بتا دیا گیا ہے، بعض کلمات کے جو نورانیت ہے اس کی ہمیں تعلیم دے دی گئی ہے۔ ابھی حقیقت قرآن ہم سے دور ہے، لیکن اس ظاہر قرآن، اس کی نورانیت کی حفاظت کے لیے بھی ہمیں خود کو لوگوں سے محفوظ رکھنا ہے، خود کو لوگوں کی نظروں سے بچا کر رکھنا ہے، خود کو حاسدوں کے حسد سے بچا کر رکھنا ہے۔ اور اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم اس ظاہر قرآن سے حقیقت قرآن تک پہنچ جائیں گے، اور خداوند متعال اس قرآن کی حقیقت کو ہمارے دل میں اتارنا شروع کر دے گا۔ لہٰذا یہاں وظیفہ کیا تھا مرحوم کاظم ساروکی کا، کہ اگر ان پر اللہ کی عنایت ہوئی ہے تو وہ اس اللہ کی عنایت کو محفوظ رکھتے، دوسروں سے اس کی حفاظت کرتے، اجانب سے حفاظت کرتے، اغیار سے دوری اختیار کرتے، بالخصوص اللہ کے نامحرموں سے دوری اختیار کرتے، اور اپنی اس نورانیت کو حقیقت قرآن کی نورانیت تک پہنچنے کا ذریعہ قرار دیتے، تو پھر دیکھتے خداوند متعال کی ان پر کیسے عنایات ہوتی اور وہ کیسے بلند ترین مقامات پر پہنچتے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں ان اہم نکات کی طرف متوجہ قرار دے، اور اپنی زندگی میں ان نکات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔